بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں محمد حفیظ اللہ شاہ ہاشمی۔ آپ دیکھ رہے ہیں سانول نیٹ ورک۔ میرے ساتھ کیمرے پر ہیں دانش لطیف خان۔ آج میرا جو موضوع ہے وہ آج مجھ سے 2-3 بچے جو اسٹوڈنٹ تھے کالج سے وہ آئے اور انہوں نے ایک سوال کیا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ ایک بندے پر مقدمہ ہوتا ہے، پرچہ ہوتا ہے، اور پھر اس ممبر اسمبلی جو رہا ہے سابقہ ان سے ایک بیان دلا دیا جاتا ہے اور پھر وہ فارغ ہو جاتا ہے۔ تو میں نے انہیں بٹھایا، میں نے کہا بچوں آپ بہت چھوٹے ہیں، شاید آپ نے 90 کا دور نہیں دیکھا اور ہم نے 1990 کا دور دیکھا تھا۔ 85 میں ضیاء الحق صاحب نے غیر جماعتی بنیادوں پر الیکشن کروا کر اسمبلی بنائی اور اس میں پھر مسلم لیگ نون کی بنیاد ڈالی، اور پھر جب 1988 آیا تو چونکہ ضیاء الحق صاحب کا طیارہ کریش ہو گیا تھا اور وہ دنیا سے چلے گئے تھے، تو اسحاق خان صاحب صدر پاکستان تھے جو سینٹ کے چیئرمین تھے، پھر انہیں چارج دیا گیا۔ تو انہوں نے جو الیکشن کروائے اس کے نتیجے میں وزیر اعظم پاکستان محترمہ بے نظیر بھٹو شہید اور وزیر اعلیٰ پنجاب جناب میاں محمد نواز شریف صاحب بنے، اور اس 88 میں ظفر اللہ خان خنان خیل، عزیز احمد خان حسن خیل، سعید اکبر خان نعمانی، رشید اکبر خان نعمانی اور ظفر اللہ خان ڈھانڈلا، یہ اتحاد تھا۔ اور مجھے پھر یاد ہے کہ جب 90 کی اسمبلی ٹوٹی تو میں اور میرے ساتھ مرحوم ذوالقرنین سکندر ہم لاہور کی طرف جا رہے تھے۔ ہم جب لاہور پہنچے تو وہاں ہم اصغر خان نعمانی سے بھی ملے، تو وہاں ظفر خان ڈھانڈلا صاحب اور سعید اکبر خان اکٹھے گئے، جا کے ٹکٹ کے لیے درخواست دے کر آئے۔ ہم بکر واپس آ گئے۔ کچھ ہی دنوں بعد اصغر خان نعمانی صاحب ایک جلوس کی شکل میں بکر آئے، تو اس کے بعد انہوں نے جو پریس کانفرنس کی تو انہوں نے کہا کہ لاہور کے حالات یہ ہیں کہ انہوں نے ہمیں جیتنے تو نہیں دینا، لیکن ہم نے الیکشن لڑنا ہے۔ اور اس دور میں خواجہ صدیق اکبر صاحب کو ڈپٹی کمشنر بھیجا گیا جو کہ میاں برادران کے انتہائی قریب تھے، اور تصدق حسین صاحب ڈی پی او بکھر تھے۔ تو اس وقت جوڑ توڑ کا عمل شروع ہوا کہ نعمانیوں کے ساتھ جو بھی ہاتھ ملاتا تھا اس پر پرچہ ہو جایا کرتا تھا، اور پھر کوشش کی گئی کہ جو 7 ممبران اسمبلی ہیں انہیں بھی توڑا جائے۔ گورنر ہاؤس منڈی لگائی گئی۔ تو اس دور میں پھر جب ظفر اللہ خان ڈھانڈلا صاحب نے کہا کہ میں تو نہیں چھوڑتا نعمانیوں کو، تو پھر انہیں ایم این اے شپ پر راضی کیا گیا کہ آپ کو ہم ایم این اے شپ دیتے ہیں منکیرا اور بکر کی۔ اسی طرح ملک امان اللہ چھینا صاحب کو منکیرا سے مرحوم کو جو صوبائی اسمبلی کی ممبرشپ دی گئی، جن کے مقابلے میں ملک اقبال چھینا، کیونکہ اس وقت وہ دباؤ کے باوجود نعمانیوں کو نہیں چھوڑا تھا، تو وہ مقابلے میں لڑے تھے جنہیں ہرا دیا گیا تھا۔ اسی طرح بکر سے امان اللہ شاہانی کی جگہ چونکہ ظفر اللہ خان ڈھانڈلا صاحب آ گئے تھے، اب نعیم اللہ خان شاہانی کو ایم پی اے کی سیٹ دی گئی۔ ادھر سے ملک غضنفر کھواوڑ شہید کو ایم پی اے، جبکہ عزیز احمد خان حسن خیلی مرحوم کو ایم این اے کی سیٹ دی گئی۔ اور ہم نے وہ دور دیکھا، اور اس دور میں جس طرح ممبران اسمبلی کو بنایا گیا ہم نے وہ دور بھی دیکھا، اور پھر اس کے بعد جو بھی اپوزیشن میں جو لوگ تھے ان سے ہاتھ ملاتے تھے، ان سے تعلق رکھتے تھے، ان پر بھی پرچے ہو جایا کرتے تھے۔ اور پھر 1982 میں جب بلدیاتی انتخابات ہوئے تو ان آنکھوں نے خود دیکھا کہ صندوقڑیاں تک اٹھا لی گئیں۔ جو بلدیاتی امیدوار کامیاب ہوئے ان کی صندوقڑیاں اٹھا کر ان کی جگہ جو ہارے ہوئے تھے ان کو کامیاب کرایا گیا۔
تو میں نے انہیں بتایا بچوں کو کہ یہ حالات تو ہوتے رہتے ہیں، جب ہم طے کر لیں کہ ہم نے کس کو جتانا ہے، کامیاب کرانا ہے، کس کو ہرانا ہے، تو ہم پھر ایسا ہی کیا کرتے ہیں۔ لیکن ابھی تک کوئی کنگ پارٹی نہیں بن سکی۔ ایک چیز ضرور ہے کہ چونکہ 9 مئی کا جو واقعہ ہے وہ قابل مذمت ہے، اور پھر افواج پاکستان کے خلاف جو لوگ ہیں وہ اس ملک میں رہنے کے قابل ہی نہیں ہیں۔ لہذا اس واقعے کے بعد ایک جماعت جو واقعی ٹارگٹ جسے کیا جا رہا ہے وہ اس وجہ سے کہ وہ اپنی اس غلطی کو تسلیم کریں اور یہ بتائیں کہ انہوں نے افواج پاکستان کے گھروں پر اور ان کے جو ہمارے شہداء ہیں ان کی جگہوں پر وہ کیوں حملے کیے ہیں، اور اگر وہ مان لیتے ہیں تو پھر انہیں سیاست کی اجازت دی جا سکتی ہے۔ اسی طرح اگر آپ سابقہ دور میں چلے جائیں، اگر آپ پیچھے چلے جائیں، مجیب الرحمان کو غدار قرار دیا گیا، پھر فاطمہ جناح کو غدار قرار دیا گیا، پھر اسی طرح آپ ضیاء الحق کا ماشاء اللہ دیکھیں تو عوام کے ساتھ کیا کچھ ہوا، پھر آپ دیکھیں کہ جمہوریت ہماری کس طرح ناکام ہوتی رہی۔ 2 دفعہ میاں نواز شریف صاحب وزیر اعظم بنے، 2 دفعہ بے نظیر بھٹو صاحبہ وزیر اعظم بنی، تو پھر کیا ہوا، پھر مشرف صاحب آئے اور پھر کاف لیگ کی بنیاد رکھی گئی، اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیں جس کے پاس کاف لیگ کا ٹکٹ ہوتا تھا تو وہی لوگ کامیاب ہوتے تھے۔ پھر بلدیاتی 2 الیکشنوں میں بھی کاف لیگ کے جس کے پاس ہوتے تھے ٹکٹ وہی لوگ کامیاب ہوئے، اور پھر آگے چل کر آپ نے دیکھا کہ پھر پیپلز پارٹی، پھر مسلم لیگ نون، یہ تو باریاں لگتی رہتی ہیں۔ یہ جو سیاست ہے اس میں یہ جب تک ملک میں ایک مستحکم سیاست نہیں ہوگی، اور مستحکم سیاست تب آ سکتی ہے جو ایک بندہ اس پر نظر رکھے ہوئے ہے کہ وہ نظام کیا ہوگا، وہ ہے ڈاکٹر طاہر القادری، جس نے ضیاء الحق سے بھی میٹنگ کی تھی، مشرف سے بھی میٹنگ کی تھی، عمران خان سے بھی میٹنگ کی تھی، نواز شریف سے بھی میٹنگ کی تھی، بے نظیر بھٹو سے بھی میٹنگ کی تھی، لیکن ان تمام لوگوں نے انکار کر دیا تھا کہ اس نظام ہم نافذ نہیں کر سکتے۔ اب جب تک اس ملک میں وہی نظام جس نظام کے لیے یہ ملک بنا ہے وہ غیر سودی نظام ہے، وہ نظام مصطفیٰ ہے، جب تک وہ نظام نافذ نہیں ہو جاتا اس وقت اس ملک کی نہ جمہوریت ٹھیک ہو سکتی ہے، نہ معیشت ٹھیک ہو سکتی ہے، اور نہ ہی ہم متحد ہو سکتے ہیں، نہ ہی ہم مستحکم ہو سکتے ہیں۔ بہت شکریہ، بہت مہربانی۔